السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہم کو لپیٹے ہوئے ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو اہل ایمان پہ فرض کیا ہے، الا یہ کہ اگر کوئی مریض اور سفر پر ہوں تو انہیں اجازت ہے، ورنہ ہر مسلمان جو بیمار نہیں ہے اور سفر پر نہیں ہے وہ اس مہینے کو پائے تو اس پہ لازم ہے یا اس پہ فرض ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس مہینے کے روزوں کو فرض کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد بیان کیے، اس میں سے ایک مقصد ہے جو اس سلسلے کی پہلی ہی آیت میں جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم، امید کے، لعلکم تتقون، امید کی تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے سے آدمی اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرے۔ روزے رکھنے سے خدا کا خوف پیدا ہوگا، ہو ہی جائے گا، یہ لازم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزوں کے ذریعے سے امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو۔ ایسے روزے جس میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا ہو ناکارہ ہیں، بیکار ہے، بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ایسے روزے جس کے ذریعے سے آدمی کوشش کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اس خوف کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے، پھر ایسے شخص کے روزے مطلوب ہیں، محبوب ہیں اور اللہ کو مقصود ہیں۔ لعلکم تتقون، روزوں کا مطلب سحر سے لے کر افطار تک بھوکے رہنا، کسی بھی حالت میں ہو، سوتے ہوئے رہو 10 گھنٹے، یہ افطار کے بعد جانوروں کی طرح کھاتے پھرو، یہ بازاروں میں گھومتے پھرو، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے
کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا، اللہ کا تقوی پیدا۔ اس لیے رمضان آتا ہے، تو رمضان میں اللہ کا خوف پیدا کرنا آدمی کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم ذرا کمزور ہو جاتا ہے، آدمی تھوڑا مریل ہو جاتا ہے، اس کی جسم کی انرجی نیچے کے لیول پہ آ جاتی ہے۔ تو جب جسم کی انرجی نیچے کے لیے آتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے، تو آدمی کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی کا جسم فربا ہوتا رہے، روز پلاٹراں کھاتے رہے، من مانی جگہ کھاتا رہے، وہ آدمی سرکش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور شیطان اس انرجی کو یا اس طاقت اور توانائی کو دوسری جگہ خرچ کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ تو رمضان کا یہ خصوصی موسم آدمی کے جسم میں ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی انتہائی صحت مند ہو، سرکش رہتا ہے، کسی مرض کی وجہ سے دواخانے میں شریک کرا دیا جائے تو اسے جا کے مل کے بات کیجئے، جب بھی بات کیجئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس کی، بھائی میرے لیے دعا کرو۔ وہی آدمی جب باہر تھا سرکشی کر رہا تھا، لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا، تانے دے رہا تھا، لیکن وہی دواخانے میں چلا گیا، ہر ایک سے گزارش کر رہا۔ کیوں؟ وہاں پہ جسم کمزور ہو گیا اسے لگا کہ اب مجھے اللہ سے ملاقات شاید ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ رمضان میں بھی آدمی کا رویہ بدلنا چاہیے، اور آدمی کے اندر خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اور یہ اولین مقصد ہے رمضان کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر روزے کی پابندی معصیتوں سے پرہیز نہیں کرے گا، ایسے شخص کے بھوک و پیاس سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس روزے کے ذریعے اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کے 4 جز ہیں۔ خوف کے، اللہ سے خوف جو کرنا ہے، ڈرنا ہے، اس کے 4 جز ہیں۔ سب سے پہلا جز یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں دنیا میں ناراض ہو کے مجھ پر مصیبت نازل نہ کر دے، یہ پہلا جز ہے۔ آدمی دنیا کھونے سے گھبراتا ہے، حاضر سے کو کھونے سے گھبراتا ہے، قیامت دیکھیں گے جو بھی ہے، لیکن دنیا ہاتھ سے نہیں جانا۔ تو اللہ کا خوف کا پہلا جز یہ ہے کہیں دنیا میں مصیبت نہ آ جائے مجھ پر میری اعمال کی وجہ سے۔ دوسرا خوف یہ ہے مرنے کے بعد ایک طویل زندگی برزخ میں یعنی قبر میں گزارنی ہے، وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ خوف کا دوسرا جز ہے۔ یہ زندگی کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، لیکن قبر کی زندگی کتنی طویل زندگی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، میرے آپ کے کسی دادا کے دادا کی، صرف وہیں تک سوچیں، آگے نہیں، دادا کے دادا کتنے سال سے زمین میں پڑے ہوئے ہیں قبر میں۔ اب آپ اور پیچھے چلے جائیے، پتہ نہیں ہم قبر میں پہنچے تو کتنے دن تک وہاں پہ رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، کتنی صدیاں رہیں گے، کتنے ملینیم رہیں گے، کتنی طویل قبر کی زندگی ہے، وہاں پہ میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ یہ خوف کا دوسرا جز ہے۔
جو آدمی کو روکتا ہے برے اعمال کرنے سے. ارے میں تو مر جاؤں، میرے بچے تو دفنا دیں، وہاں پہ میں اکیلا رہوں گا، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں پہ اگر میرے ساتھ برا معاملہ پیش آ گیا، اگر میرے اعمال کا وہاں پہ اثر دکھائی دینے لگا تو میرا کیا حال ہوگا. یہ خوف کا دوسرا جز ہے. خوف کا تیسرا جز قیامت. قیامت کا دن انتہائی خطرناک دن. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سورج آدمی کے سوا نیزے پہ رہے گا. یہ سورج اتنی اوپر ہے، لاکھوں کلومیٹر، اور کئی لائٹ ایئر سے ہم سے دور ہے. آج اس کی گرمی کا یہ عالم ہے. قیامت میں یہی سورج آدمی کے سر پہ سوا نیزے پہ آ جائے گا. کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اس کا خوف. پھر حساب و کتاب کا خوف. اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، اور میرا حساب صحیح نہ ہوا اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا اس کا خوف. اللہ سے خوف کا مطلب یہ چاروں خوف اس میں داخل. دنیا میں مست مگن زندگی 2-4 دن کی گزر جائے تو گزر جائے، لیکن یہ مست مگن زندگی کی جو برائیاں اللہ تعالیٰ آدمی پہ پلٹا دے تو زبان سے چیخیں نکل جائیں گی. کتنے ہی لوگ ہیں سرکش قسم کے لوگ، ایک وقت ایسا گر گئے کہ ان کے زبان سے چیخیں نکلنے لگی. زمین میں زندگی میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے عذاب سے بندوں کو دوچار کرتا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. ایک جگہ فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان کے اعمال کی جزا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، ان کے اعمال کی جزا اس دنیا میں فی الحیات الدنیا، اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے. ذلت آمیز. اللہ کی ہر طرح کی نعمتیں اسے دی گئی، سب کچھ دیا گیا، لیکن وہ ناشکری پہ ناشکری کرتا چلا گیا. اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو دیوار پہ مار دیا، اس نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں وہ دن دیکھ کر رہے گا ذلت آمیز عذاب، ایک فرد کو بھی ایک قوم کو بھی، من حیث فرد اور من حیث امت مسلمہ. آج پوری امت مسلمہ اسی عذاب میں گھری ہوئی ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، شرمندگی، ندامت، پستی، ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کیا نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو؟ امت مسلمہ کو سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. مدنیات دی، پیٹرول جیسی نعمت سے نوازا، حکومتیں عطا کی، خوشحال زندگیاں عطا کی. لیکن اس ظالم امت نے اللہ کی سرکشی ایسی کی زمین پر کہ اللہ ناراض ہو گیا. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ ہم ظالموں کو مسلط کریں گے اور تمہارے مقدر میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ قوم جس کو اللہ نے امت خیر کہا، وہ قوم جس کو اللہ کے آخری نبی نے اپنی قوم کہہ کے، اپنی امت کہہ کے زمین پہ برپا کیا، آج اس قوم پہ کیسے کیسے لوگ ظالم و جابر بنا کے بٹھا دیے گئے ہیں. اس سے بڑھ کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی زندگی کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے
عذاب کا ایک دوسری کئی مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، ہم ایک دوسرا تذکرہ کرتے ہیں۔ خاص طور سے ذرا بزنس والے اچھی طرح غور سے سنیں، اس لیے کہ ہماری مسجد بزنس علاقے میں موجود ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پارٹنرشپ کا تذکرہ کیا، کچھ لوگوں کی پارٹنرشپ تھی، اس میں پارٹنرشپ میں انہوں نے ایک باغ کو خریدا تھا۔ پارٹنرشپ میں دکان چلاتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں آپ کوئی جگہ بھی خرید سکتے ہیں، ویسے انہوں نے باغ خریدا تھا، باغ بہترین پھلا پھولا، لیکن ظالموں نے ناشکری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی غریبوں کو نہیں دیں گے، اور اگر غریب آئے گا تو مار کے بھگائیں گے۔ یہ عام بزنس مین کا رجحان ہوتا ہے، عام رجحان کہ مانگنے والا ہے تو کتراتا ہے۔ وہ 3 پارٹنرز ایک باغ کے جب اپنا سمر کاٹنے کے لیے نکلے تو آپس میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ کوئی غریب آج کوئی مسکین تمہارے پاس آنے نہ پائے، اس کا انتظام کرو، سیکیورٹی کو مضبوط کرو۔ اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، پورا باغ برباد۔ جب جا کر دیکھے تو بڑی حیرانی ہوئی، پھر اس کے بعد آپس میں ملامت کرنے لگے، ندامت کرنے لگے۔ اس کا تذکرہ ہے سورہ قلم میں کہیں۔ جو میں بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے پورا واقعہ وہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، آپ سورہ قلم میں دیکھ لیجئے۔ تو وہ تینوں کے باغ کو تباہ کرنے کے بعد، ان کی ملامتوں کا، ندامتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ ہوتا ہے عذاب۔ دیکھو تم نے کتنا زبردست سینچائی کی اس باغ کی، سب کچھ لگا دیا اس باغ میں، اس بزنس میں، لیکن تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ کہ پورے کے پورے پیسے خود استعمال کریں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے، ناشکری کرو گے تم اللہ کے لیے، ہم تمہارے باغ کو جلا کے بھسم کر دیے ہیں۔ کذالک العذاب، یہ ہمارا عذاب ہوتا ہے۔ آنن فانن میں بزنسز، چلنے والے بزنسز نیچے آ جاتے ہیں۔ کذالک العذاب، دنیا کا عذاب، آنن فانن میں خوشحال زندگی پریشانیوں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ آنن فانن میں یہ ہوتا ہے دنیا میں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر۔ ہاں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی خطرناک ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتے ہیں، یہ خوف کھانا ہے ہر مسلمان کو۔ میں چھڑے چھاٹ زندگی گزار نہیں سکتا، میں اپنی من مانی نہیں کر سکتا، اللہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ آج میری خوشحال زندگی کل بدترین زندگی میں بدل سکتی ہے، بیوی مجھ سے چھین لی جا سکتی ہے، بچے چھین لے جا سکتے ہیں، کاروبار چھین لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈر رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ رمضان اس لیے آیا، اپنے مستقبل سے ڈرو، یہ جو خوشحال زندگی کہیں بدترین زندگی میں بدل نہ جائے۔ اللہ کے قریب آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پہلا جز ہے اللہ کے خوف کا۔ اگر یہ خوف یہ رمضان ہم میں پیدا نہ کیا تو اس رمضان میں حریص کے سوا ہمیں کچھ نہ ملا۔ حضرت گرامی، دوسرا خوف ہے خبر کا۔ کچھ منکرین حدیث
خبر کے عذاب کو غیر اہم سمجھتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے کچھ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں ہے عذاب خبر کا؟ قرآن میں تو عذاب خبر کا تذکرہ ہی نہیں، قرآن بھی پڑھتے نہیں صحیح طرح اور حدیث کا تو انکار کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب خبر کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انعام میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اے کاش، ولو ترا، اے کاش کہ تم دیکھتے، اس کو دیکھتے جبکہ وہ موت کے وقت سکرات کی ڈبکیاں مار رہا ہوتا ہے، حالت موت میں ڈبکیاں، فی غمرات الموت، اور دنیا والے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ سکرات کا عالم ہے، ہاں ہاں کرتا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اس وقت ہمارے فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اے ظالم نکال دے اپنی جان، دے اپنی جان دے۔ کیا منظر ہوگا دوستو؟ اور کہیں گے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تجھے بہت ہی بدترین قسم کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تو نے اللہ کے اوپر غلط باتیں سونپی ہیں اور تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ استکبار اور غرور کیا ہے۔ آج کا مطلب خبر۔ فرشتے کہتے ہیں الیوم، آج تجزون عذاب الہون، تجھے ذلت ترین عذاب دیا جائے گا۔ آج کا مطلب قیامت نہیں، آج کا مطلب اس کی سکرات میں ہے، تو کچھ دیر کے بعد خبر میں چلا جائے گا تو اس وقت عذاب دیا جائے گا۔ ایک سے زیادہ مقامات پہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب خبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں خبر کا عذاب ایسا بیان کیا گیا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خبر کے پاس سے پہنچتے یا خبر کو دیکھتے زار و خطار رونا شروع کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کہ امیر المومنین آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اس خبر کو دیکھ کر؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قیامت کا، اس سے کوئی پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اس لیے میں رو رہا۔ یہاں تو قبرستان میں بیٹھ کر کسی کی نوکری کی گفتگویں چل رہی ہیں، کسی کی انکریمنٹ کی گفتگویں چل رہی ہیں، کسی کے ٹرانسفر کی گفتگویں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک خبر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، اس خبر میں اس آدمی کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا کہ کوئی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بس یہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے خطرے اس کے جسم پہ اڑتے تھے، اس لیے اسے عذاب دیا جا رہا۔ سنو نوجوانوں جو طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہو، کتنی لمبی زندگی تمہاری خبر میں گزرے گی جہاں پہ عذاب ہی عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم اپنے پیشاب کا خیال نہیں کرتے تھے۔ نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح پیشاب کر کے ایسی اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ عذاب اس رمضان، یہ رمضان کا جو مہینہ، رحمت والا مہینہ جو سایہ فگن ہوا ہے، اس خبر کے عذاب سے ڈر کر بچاؤ کرنے کے لیے
تیسرا جو خطرناک مقام ہے آدمی کے لیے وہ قیامت ہے۔ قیامت اتنا خطرناک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس روز سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف اس روز شر ہی شر ہوگا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنا خطرناک ہوگا، یومًا یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ۔ وہ دن ایسا ہوگا چھوٹا بچہ اس دن میں پہنچتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ کتنا خطرناک دن ہوگا، ایک بچہ چھوٹا ولدان ولد چھوٹا بچہ 8 سال 5 سال کا بچہ قیامت میں پہنچتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کتنا خطرناک ہوگا۔ آدمی کی زندگی اگر کچھ دن پریشانی میں گزرے تو چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، لوگ کہیں دیکھ کے پہچانتے ہیں کیا بھائی پریشانی میں ہے کیا، یہ بچہ بوڑھا ہو گیا، کتنی پریشانی کا دن ہوگا، اس کو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حلیم کھائیں گے ویسی قیامت میں حلیم ملے گی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ خطرناک دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ تتقلب الٹ پلٹ، دل حلق آ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ دن ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں اس دن سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دونوں ہم عمر تھے، ساتھ ساتھ تھے، دوستی تھی، دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کمپیئر کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ذرا بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہود اور اس کی بہنوں یعنی اس کے ساتھ دوسری جو صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں کیا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا؟ یہی قیامت کا تذکرہ ہے، یہی عذاب کا تذکرہ ہے، جسے پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایسے اثر ہوا کہ آپ بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ ہم تو بہترین نہا دھو کے قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے افطار کے لیے سرما ارما لگا کے بیٹھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، اس لیے کہ قیامت کا تصور ہمارے ذہن میں کوئی بات ہی موجود نہیں ہے۔ بس زندگی گزر رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا میں گزر رہی ہے، واٹس ایپ پہ گزر رہی ہے، دوست احباب میں گزر رہی ہے، خرید و فروخت میں گزر رہی ہے، یہی زندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور رمضان آیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور آخری ڈر جو ہے وہ قیامت کے حساب کتاب کا ڈر ہے۔ کیسا خطرناک دن ہوگا۔ Every detail has been given۔ قرآن مجید میں ہر ڈیٹیل دے دی گئی ہے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، حساب کتاب کیسے لیا جائے گا، اور جو ناراض ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جس کے ساتھ خوش ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور کتنا خطرناک ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم
کرتے ہیں اسے غیر اہم سمجھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے، وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم ترازو کو لگا دیں گے، ایسی ترازو جو اعمال کو تولے گی، اور کوئی شخص ایک رائی کے دانے برابر عمل جو کرے گا، اتینا بہا، اسے بھی لے کے آئیں گے ہم، اتنا چھوٹا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، لیکن ظالم نے کر دیا چھوٹا سا عمل جسے وہ بھی چھوٹا سمجھا. اتینا بہا، ہم لے کے آئیں گے اسے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. ہم تو ہمالیائی گناہ کر کے بھی اطمینان سے رہتے ہیں. واہ، کیا جواب دیا، کیا مزہ چکایا. یہ ہمارا تصور ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ، وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ آئل کا جو چھوٹا سا گرین ہے اس کے برابر تم نے کوئی عمل کیا، ہم اسے لے کے آئیں گے اور اسے ہم تولیں گے قیامت میں اور بتا دیں گے کہ تم کس مقام پر ہو. یہ خوف ہے. صحابہ کرام جب اس سے خوف کھاتے تھے، راتوں کی نیند ختم ہو جاتی تھی، ان کی دن کا چین ختم ہو جاتا تھا، جبکہ انہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے لگا دی تھی، اس کے باوجود بھی تھر تھر کانپتے رہتے تھے. اس کے بعد حشر دیکھی، جو آدمی گناہگار ہوگا اس حساب کتاب کے بعد. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ ایسا بیان کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اسے، مجرم ہے، روزوں کی اس نے ناٹک کی ہے، پکڑو، مجرم ہے، یہ زندگی بھر جرم کرتا رہا، پکڑو اسے. فغلوہ، طاق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، اور اسے دوزخ میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسے 70 لمبی زنجیر میں لا کے جکڑ دو. کیا تیور ہیں اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن. مجرموں کے ساتھ پکڑو، تاؤ ڈالو، جہنم میں پھینک دو، 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ دو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رب عظیم پہ، عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا. ایمان کے دو پہلو ہیں. ایک ایمان تو ایسے ہی غیر ارادی طور پہ عمل کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو باضابطہ یہ کہا جائے کہ میں ایمان نہیں لاتا. انہو کان لا یؤمن برب العظیم، وہ اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا تھا. ارے جو پیسے ہیں ہم کھائیں گے، حلیم کھائیں گے، حلیم کے بعد کچھ اور کھائیں گے، مسکین بھوکا رہے کوئی بات نہیں. یہ ابھارتا تک نہیں تھا مسکین کو کھانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. قیامت میں وہاں پہ اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. دنیا میں تو چبوتروں پر بیٹھ کر رات اس نے گزار دی، دوستیاں نبھائیں، اسلام کے مقابلے میں دوستیاں نبھائیں. آج قیامت کے روز اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج کے روز اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. رخے، شادیاں وغیرہ جا کے مبارکباد، وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا.
کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ زخموں کا دھون، زخموں سے جو پیپ نکلتا ہے، زخموں کو جو دھونے کے بعد خون اور پیپ نکلتا ہے، اسے جمع کر کر دیا جائے گا کہ ٹیک اٹ، کھاؤ، یہ ہے تمہارے لیے کھانا۔ بہت کھا لیے تم نے، دنیا میں ہریسے کھا لی، دہی بڑے کھا لیے، ہمارے غریبوں کی طرف تم نے توجہ نہیں کی، اور صرف رمضان کو ایک رسمی طور پہ ادا کیا، اور رمضان کے بعد اپنی زندگی میں ویسے ہی مست مگن رہے جیسے گناہگار رہتے ہیں۔ لو یہ پیو۔ کیسا ہوگا دوستو؟ وہاں کہیں گے بڑا مزیدار ہے، حلیم چکھتے وقت کہتے ہیں نہیں یہ بھی بڑا مزیدار ہے، کہیں گے لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے صرف خطا کار لوگ کھائیں گے، وہاں پر گناہگار لوگ کھائیں گے، نیکوکاروں کو وہ کھانا نہیں دیا جائے گا۔ صرف گناہگار لوگ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کھانا نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے کھانا ملے گا۔ یہ 4 خوف ہیں آدمی ان 4 خوفوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ کہیں اللہ دنیا میں ہی مجھے اپنے اعمال کا بدلہ نہ دے دے، برے اعمال کا، کل مجھے بچے خبر میں لٹا دیں گے، میرا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں اٹھوں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ کے سامنے ٹھہروں گا، میرا حساب کتاب ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ لعلکم تتقون۔ رمضان اسی ڈر کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، آدمی کے ذہن میں تازہ رہے یہ 4 خوف۔ حضرات گرامی، یہ 4 جگہ کی مشکلات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے باپ آدم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 4 مقامات پہ مشکلوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ دنیا، خبر، قیامت، حساب کتاب۔ شیطان بھی اتر رہا تھا، آدم اور حوا کو بھی زمین پہ اتارا جا رہا تھا، مغموم تھے، دل غم سے بھرا ہوا تھا، جنت چھوٹ رہی تھی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ، تم دنیا میں جاؤ، جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے، جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں، نہ خبر میں، نہ قیامت میں، نہ حساب کتاب میں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی، اپنی پوری زندگی اگر اس کتاب کے تحت ہے تو دنیا میں بھی عافیت، جنت، خبر میں بھی عافیت، قیامت میں بھی عافیت، حساب کتاب میں بھی عافیت۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی ڈر اور غم کا مقامی نہیں ہے، کس کے لیے؟ اے بنی آدم، آدم کے بچوں۔ کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے آدم کے بچوں، جب کبھی بھی تم میں سے کوئی رسول آئے اور تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سنائے، وہ آیات کو سننے کے بعد 2 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئیں، کیا؟ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جو مجھ سے ڈرا اور اپنی زندگی کو سنوارا، اللہ سے ڈرا
اپنی زندگی کو تبدیل کیا. یہ دو چیزیں ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کوئی فکر کی بات نہیں ہے تم لوگوں کے لیے. دنیا میں بھی آرام، خبر میں بھی آرام، قیامت میں بھی آرام. حساب و کتاب تو بس بالکل آسان. اللہ کے نبیوں نے جو آیات ہمارے سامنے پیش کی، اس کے بعد بس ہمارے لیے یہ بات بنتی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اور جو کچھ اب تک ہوا توبہ کر کے اللہ کے سامنے اللہ سے رجوع ہوں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں پہ دو باتوں کا تذکرہ ہوا. اسلم وجهه للہ، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے جھونک دے. کوئی دل کی خواہش نہیں، کوئی بیوی کی مسکان نہیں، کوئی بچوں کے مطالبے نہیں. اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے سونپ دے. ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ کیا حکم دیا ہے، بس اپنے آپ کو جھونک دے. وَهُوَ مُحْسِن، اور ہر کام عمدگی سے انجام دے. نماز پڑھے تو ایسے پڑھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. وَهُوَ مُحْسِن، ہر عمل کو بالکل عمدگی کے ساتھ انجام دے. جمعہ کے لیے آئے نماز کو تو اذان کے ساتھ ہی آئے. یہ محسنوں کا کام ہے. اطمینان سے آ رہے ہیں، آرام سے جو ہے اپنے پورے کاموں کو نپٹانے کے بعد. یہ محسن نہیں ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو اذان کی آواز سنتے ہی اس کے قدم مسجد کی طرف دوڑیں. وَلَا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے شخص کا اجر اللہ کے پاس موجود، اپنے رب کے پاس موجود ہے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضرت گرامی سورہ بقرہ میں ہی بار بار آیا ہے. ایک مقام پر 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. 4 باتیں تم کر لو، دنیا میں بھی خوف نہیں، خبر میں بھی خوف نہیں، قیامت میں بھی خوف نہیں، حساب کتاب کا بھی خوف نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی خوف اور غم نہیں ہے ان کے لیے. 4 کام کرو. ان الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو، اقاموا الصلاة، نماز قائم کرو. نماز کا مطلب زندگی کے سینے شعور سے لے کے آخری لمحے تک پوری 5 نمازیں مسجد میں آ کے پابندی وقت کے ساتھ. اقام الصلاۃ، بتاؤ یہ ایسی نمازیں ہیں. ارے جمعہ کی اذان ہوگی، کب آیا تھا مسجد کو پوچھ لیا اللہ تعالیٰ. کیا اقام الصلاۃ میں آتا یہ؟ کیا کر رہا تھا؟ اذان بھی باہر بازار میں اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا تھا. اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کا مطلب ایک حدیث کا وقت نہیں ہے میرے پاس پیش کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ وہ ہے جو عرش میں اللہ کا سایہ پاتا ہے. وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. ہم تو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ بڑی مجبوری سے مسجد میں آ رہے ہیں. مول صاحب فجر میں بولے کل سلام پھیرتے ہی پھر ہو جاتے پورے، نماز ہوتے ہی پھر آتے، پھر جاتے، پھر. یہ ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیر خیرات بہت دیا کرتے تھے. تو
خیر خیرات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خیر خیرات کرو بھی تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ارے مجھے کہاں آئے گا یہ خبر کا عذاب، دنیا میں مصیبت کہاں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کو رات دن کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے۔ یہ اپنی ویسٹ لائن کو بڑھانے کے لیے، اپنے جسم کو فربا بنانے کے لیے اپنے اموال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی طرف، مسکینوں کی طرف، مسلمان پریشان حال لوگوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور صبح شام چھپے کھلے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ خبر میں کوئی خوف ہے، نہ قیامت میں کوئی خوف ہے۔ آخری ایک آیت جو اس سلسلے کی ہے، اور ہندوستانی حالات میں یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم سمجھتے کمپرومائز کر کے زندگی اچھی رہتی، کمپرومائز کرے تو باطل سے زندگی پریشانیوں میں آ جاتی۔ یاد رکھیے، یہ شیطان دماغ میں ڈال دیتا کمپرومائز کر لو، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ تو زندگی سیف ہو جاتی۔ نو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل اگر آیا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ڈٹ گئے تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی ٹھیک ہوتی، خبر میں بھی ٹھیک ہوتی، قیامت میں بھی ٹھیک ہوتی۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور ثم استقاموا ڈٹ جاتے ہیں، کوئی قانون آئے، کچھ احتجاج ہو جائے، کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ رب ہے، ڈٹ جاتے ہیں، اسلام پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ آج اسلام میں اگر مسلمان ڈٹ گئے، دنیا بھی بہتر، خبر بھی بہتر، قیامت بھی بہتر۔ دنیا میں کمپرومائز کیا، دنیا گئی، خبر گئی، قیامت گئی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہو اللہ ہمارا رب ہے، کھلے عام کہہ دو اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، اور اس پہ ڈٹ گئے، ڈٹ جانا۔ نہیں بھائی جان دو، نہیں اذان نہیں دے، اچھا مت دو بھائی، برقع پردہ حجاب مت کرو، اچھا ٹھیک ہے بھائی، بچوں کو بولا تھوڑا کر لے اماں، اتار لے برقع۔ یہ اگر ایٹیٹیوڈ رہا، دنیا میں ندامت، ذلت، پستی، قیامت میں تو پوچھئے مت کیا ہونے والا ہے۔ ثم استقاموا، ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ آج آپ تک، ہم تک جو اسلام پہنچا، ہم مسلمان ہیں، سینوں میں اسلام کی دیا جو جل رہی ہے، اس لیے کہ وہ زمانے میں ڈٹ گئے تھے۔ اس سے برے حالات تھے، اس سے برے حالات تھے۔ کہا گیا کہ خانہ کعبہ میں سجدہ نہیں کرنا، اگر کرے تو پتھر مار دیں گے تم کو، لیکن سجدے کیے گئے وہاں پر۔ ہم مسلمان ہیں آج، ڈٹنے سے اگلی نسلیں سیف ہو جاتی ہیں۔ اگر آج ہم نہیں ڈٹے، اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اسلام سے دور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی نسل ڈٹ جاتی ہے، بعد والی نسلیں سیف ہو جاتی ہیں۔ ہم کو اپنی اگلی نسلوں کے لیے ثم استقاموا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈٹ جانا چاہیے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ رمضان صرف سحری اور افطار کی پریکٹس نہیں ہے، اسلام میں ڈٹ جانے کی پریکٹس ہے۔ یہ حلیم اور دہی بڑے کھانے کے لیے نہیں ہے رمضان، اسلام پہ ڈٹ جانا اور باطل کے سامنے اس کی باطل سے پنگا آزمائی کرنا، یہ رمضان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان آتا ہے۔ صحابہ بھی رمضان گزارے تھے، ہم بھی رمضان گزار رہے ہیں۔ انہیں افطار کے لیے کھجور نہیں ملتا تھا، پانی سے گزار لیتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں جو عظمت حاصل کی، جو رفعت حاصل کی، آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلت کے شکار ہو گئے۔ حضرت گرامی، رمضان آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور میں نے خوف کے 4 جز بیان کیے ہیں، اور
چاروں مقامات پہ کامیاب ہونے کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر احکامات دیے ہیں۔ ہم اس پہ عمل کریں، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور قیامت بھی بہتر ہوگی، خبر بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، خبر میں بھی بہتر مقام عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی بہتر مقام عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔